الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب ذی وقار، آج کی میری گفتگو کا موضوع ہے تجارت کے احکام۔ یہ بات یاد رکھیں، اگر بچہ بالغ ہو تو بالغ بچے پر نماز فرض ہو جاتی ہے، غسل کے احکام سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہو جاتی ہے، روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی کرنے کے لیے اس کو شادی کے احکام سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ تجارت کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں افسوس یہ ہے کہ ہم علم دین نہیں سیکھتے، جس کی بنا پر بندہ بہت زیادہ کاموں میں معاذ اللہ وہ حرام کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی روزی حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو بھی ہم جس فیلڈ میں بھی جائیں اس کے احکام سیکھیں۔ بچہ بالغ ہو تو جس طرح میں نے بتایا نماز، روزہ وغیرہ کے مسائل سکھائیں، شادی کرنی ہے تو شادی کے مسائل سکھائیں، تجارت کرنی ہے تو تجارت کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ کفار نے یہ اعتراض کیا تھا کہ جو بندہ ٹریڈنگ کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، اس میں بھی نفع ملتا ہے، اور جو بندہ سود پر اپنا مال دے دیتا ہے اس پر بھی نفع ملتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک کو تو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا، ایک کو حلال کر دیا، نفع تو دونوں میں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے اس کا جو ہے وہ جواب ارشاد فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ۔ یہ اختیار رب کے ہاتھ میں ہے کہ رب نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، کیونکہ تجارت میں بندہ سٹرگل کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ مال لاتا ہے، اس کو بیچتا ہے۔ لیکن سود کے اندر کیا ہے؟ صرف وہ کسی کو مال دیا، اوپر سے پروفٹ رکھ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کر دیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ اب اس کی مثال یہی ہے نا کہ وہ کام جو بندہ شادی کے بعد اپنی زوجہ کے ساتھ کرتا ہے، اگر پہلے کرے گا تو وہ حرام ہے اور بعد میں کرے گا تو حلال ہے۔ تو حلال کس نے کیا؟ رب ذوالجلال نے کیا کہ یہی کام اگر تم شادی کے بعد کرو گے، نکاح کے بعد کرو گے تو حلال ہے، اگر اس سے پہلے کرو گے تو حرام ہے۔ تو یہ اصل میں جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ رب نے جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، رب نے جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اب وہ عورت کے جس کی طرف دیکھنا بھی جائز نہیں تھا، رب ذوالجلال نے نکاح کے ذریعے اس عورت کو اس مرد کے لیے حلال کر دیا۔ تو حلال کرنا اور حرام کرنے کا فیصلہ یہ رب ذوالجلال کے اختیار میں ہے، وہ جس کو چاہے حلال کرے، جس کو چاہے حرام کرے۔ تو یہی مثال ہے۔ صرف یہ نہیں دیکھنا کہ بندے کہتے ہیں جی نفع مل رہا ہے بس جو ہے نا وہ تجارت ٹھیک ہے، نہیں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس تجارت کو رب ذوالجلال نے حلال کیا بھی ہے کہ حلال نہیں کیا۔ جس کو حلال کیا وہ حلال ہے، جس کو حرام کیا وہ حرام ہے۔ اب تجارت کے اصولوں میں سے ایک اصول میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے ہاں یہ عام طور پر ایک کلیہ مشہور ہے، ایک بات مشہور ہے، وہ کہتے ہیں جی آپ نے اپنے مال کے پیچھے صرف جو ہے نا وہ اتنا نفع رکھنا ہے جتنا آٹے میں نمک کے برابر ہوتا ہے۔ اب یہ بالکل غلط ہے، یہ فقہ کی کسی کتاب کے اندر مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ کی کسی کتاب کے اندر مسئلہ نہیں کہ آپ نے نفع صرف جو ہے نا وہ مائنر سا رکھنا ہے، آٹے میں نمک کے برابر رکھنا ہے۔ یہ کئی مسئلہ لکھا ہوا نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ بندوں نے اپنے پاس سے باتیں بنائی دی ہیں۔ ہاں یہ ہے، فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جو نوٹ یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں نا نوٹ کاغذ کے، پہلے یہ نوٹ نہیں تھے۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے سکے ہوا کرتے تھے، سونے کے، چاندی کے سکے، اس سے تجارت ہوتی تھی، ٹریڈنگ ہوتی تھی۔ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں نوٹ ایجاد ہوئے تو آپ سے سوال کیا گیا کہ کیا نوٹ کے ذریعے تجارت کرنا جائز ہے، اس کے ذریعے لین دین کرنا جائز ہے؟ تو آپ نے پھر فتح القدیر کی غالباً عبارت تھی وہ نکالی کہ جس میں تھا کہ اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی ایک بندہ 1000 کا بیچے تو وہ بھی درست ہے۔ اب دیکھو نا، کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے یہ پیسے جو ہیں، لیکن پہلے زمانے میں اس کا فلسفہ اور تھا کہ ان پیسوں کے پیچھے سونا چاندی ہوتا تھا جو بینکوں میں محفوظ ہوتا تھا، لیکن اب وہ دور ختم ہو گیا۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ایک کاغذ کو 1000 روپے کے بدلے بھی بیچے تو یہ بیچنا درست ہے۔ تو صرف میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ
یہ جو فلسفہ ہمارے ہاں گھڑا جاتا ہے کہ تجارت میں آپ نے نفع صرف اتنا رکھنا ہے جتنا آٹے میں نمک کے برابر ہے، یہ فلسفہ درست نہیں ہے۔ آپ ایک چیز لاتے ہیں مارکیٹ سے، گورنمنٹ کی طرف سے آپ پہ پابندی نہیں ہے کہ اس میں کتنا آپ نے مارجن رکھنا ہے، کتنا نفع رکھنا ہے۔ آپ اس کو اپنے ذہن کے مطابق اور اپنے کاروبار کے مطابق اس میں نفع رکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے، میں اتنے کی بیچ سکتا ہوں۔ لیکن یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر آپ اس کو مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر زیادہ مہنگا بیچیں گے تو آپ کے کاروبار میں نقصان ہے کہ آپ کے گاہک کم ہو جائیں گے، اور اگر آپ کسی چیز کو درمیانہ نفع رکھ کر بیچیں گے تو آپ کا کاروبار زیادہ پھولے گا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک بندہ ایک چیز لاتا ہے مارکیٹ سے، مثال کے طور پر وہ ایک فریج لاتا ہے، اور وہ فریج مثال کے طور پہ 1,00,000 کا لایا تھا اور یہ 1,50,000 کا بیچتا ہے۔ اچھا، ایک بندہ اسی طرح مارکیٹ سے ایک فریج لایا تھا 1,00,000 کا، اور اس نے اوپر جو اس کے نفع رکھا، اس نے کہا میں 1,30,000 میں اس کو نکال دوں گا۔ اچھا، وہ 1,30,000 میں وہ بیچ رہا ہے، اس کے پاس 20 گاہک آ رہے ہیں۔ ایک بندہ وہ ہے جو 1,00,000 کا لا کر 1,50,000 کا بیچ رہا ہے، اس کے پاس 2 گاہک ہیں، تو بتاؤ کاروبار کس کا اچھا ہوا؟ 1,30,000 والے کا نفع، کیونکہ وہ نفع کم رکھ رہا ہے۔ کیونکہ نفع کم رکھیں گے تو ایسی صورت میں آپ کے گاہک زیادہ ہوں گے، آپ سے لوگ زیادہ سودا خریدیں گے۔ لیکن اگر آپ اس چیز کے پیچھے نفع زیادہ رکھیں گے تو ایسی صورت میں نقصان آپ کا ہے، آپ کو کاروبار کم چلے گا، لوگ کہیں گے نہیں یار یہ چیز مہنگی بیچتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ تو بات نہیں ہے کہ نفع آپ نے بالکل جو ہے نا وہ مائنر سا رکھنا ہے، لیکن یہ کہ درمیانہ رکھیں، نہ مارکیٹ ریٹ سے بالکل جو ہے نا وہ ہٹ کر رکھیں، اتنا زیادہ رکھیں کہ لوگ آپ کو کہنا شروع کر دیں یار ایتے چور ہے، ایتے ٹھگ ہے، ایتے بڑی کھل آندا ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو میں آپ معاشرے میں سنتے ہیں کہ یار وہ بندہ جو ہے نا اپنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ بے ایمان ہے، وہ تو جو ہے نا وہ آنے کی چیز بھی روپے کی بیچتا ہے۔ اس وجہ سے تجارت کریں، اس کے اندر نفع بھی رکھیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ نمک کے برابر رکھ لیں، لیکن یہ کہ اتنا زیادہ نہ رکھیں کہ جس کی وجہ سے آپ کی عزت تار ہو، لوگ کہیں یار یہ بندہ کاروبار کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو میں نے آپ کے سامنے پیچھے فلسفہ عرض کیا کہ ایک چیز اگر آپ کم نفع پر بیچیں گے تو وہ زیادہ بکے گی، اور وہی چیز اگر آپ اس کے پیچھے نفع زیادہ رکھنا شروع کر دیں تو آپ کے پاس گاہک ختم ہو جائیں گے، آپ کا مال جو ہے نا وہ گودام میں پڑا رہے گا، بکے گا ہی نہیں۔ کیوں؟ کوئی بندہ لینے آئے گا تو آپ کا مال جائے گا نا۔ اس وجہ سے شرع شریف نے یہ کہا کہ بندہ مناسب نفع رکھے۔ اگرچہ یہ جائز ہے کہ یہ میرا موبائل ہے، میں اس کا ریٹ لگاتا ہوں جی میں یہ 1,00,000 کا ہے، اگرچہ مارکیٹ ویلے سے اس کی مثال کے طور پہ 16-17 ہزار ہے، لیکن چیز میری ہے، میں جتنے مرضی کی چاہوں بیچوں۔ لیکن اگر میں اپنا موبائل اس طرح اتنی مہنگے داموں بیچتا ہوں، اتنا اس کے پیچھے نفع رکھتا ہوں، تو ایک بار بیچوں گا یا ایک بار بھی نہیں بیچوں گا۔ لیکن اگر میں یہی موبائل تھوڑے نفع کے ساتھ بیچنا شروع کر دوں تو میرے گاہک زیادہ آ جائیں گے اور مجھے نفع زیادہ ملے گا۔ اس وجہ سے کاروبار میں یہ اصول بھی یاد رکھیں۔ ویسے یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سفارش کی گئی تھی کہ گورنمنٹ جو ہے وہ چیزوں کے ریٹ فکس کر دے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے۔ لیکن حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، فرمایا یہ بائع اور مشتری کے درمیان معاملہ ہے، جس پر ان کی ڈیل ہو جائے یہ سودا اپنا خرید لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں باقاعدہ گورنمنٹ کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ ہر چیز کا ریٹ فکس کر دیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں کیا۔ فرمایا یہ بائع اور مشتری کے درمیان میں، خریدنے اور بیچنے والے کے درمیان ہے، جس پر راضی ہو۔ لیکن آج کے دور میں مجبوری بن چکی ہے، گورنمنٹ بعض چیزوں کے ریٹ مخصوص کر دیتی ہے کہ بھئی اس کا یہ ریٹ ہے، اس کا یہ ریٹ ہے۔ اب مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر اگر آپ کوئی چیز بیچیں گے تو اس میں آپ کی بدنامگی ہے۔ گورنمنٹ والے چھاپا مار لیں بھئی یہ چیز جو ہے نا وہ اتنے کی نہیں تھی، اتنے کی ہے، تو لہذا جو ہے نا اتنا جرمانہ ادا کرو، یا وہ پولیس والے پکڑ کر لے جائے، اس میں بندے کی تذلیل ہے۔ تو لہذا جن چیزوں کے مارکیٹ میں ریٹ فکس ہو جاتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہ مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر نہ بیچیں۔ جن چیزوں میں ریٹ فکس نہیں ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے ہٹ کر بیچیں، اس میں اگر درمیانہ نفع رکھیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آج کل حجاز مقدس میں یہ جو ہمارے احباب حج عمرہ وغیرہ کے لیے گئے ہیں، ادھر یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ ادھر ایک مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ ایک دکان پہ جائیں گے تو ایک ہی چیز آپ کو بولیں گے 10 ریال کی ہے، دوسری پہ جائیں گے تو 20 ریال کی۔ یہ شاید آپ کو بھی تجربہ ہو، چیز وہی ہے۔ اصل میں ادھر مسئلہ یہ ہے کہ ادھر مارکیٹ ریٹ فکس نہیں ہے،
جس پر بائع مشتری راضی ہو جائے اس پر وہ دونوں آپس میں تجارت کر لیتے ہیں۔ اگرچہ شرعاً یہ درست ہے، لیکن اس کی وجہ سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غریب بندہ مارا جاتا ہے۔ اب ہمارے ہاں میں پاکستانی جاتے ہیں، ہمارا یہ کنسپٹ ہوتا ہے کہ ہمیں جب سعودیہ جانا ہے تو کوئی چیز خریدیں گے تو ادھر ریٹ فکس ہوگا، ادھر یہ چیزوں کے پیچھے ریٹ بھی کوئی نہیں لکھے ہوتے کہ بھائی یہ 20 ریال کی ہے، 30 ریال کی ہے، 40 ریال کی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہیں لکھا ہوا۔ آپ اس کے پاس جائیں گے، ایک سادہ سا بندہ چلا جائے جس سے جو ہے نا وہ تجارت نہ کرنی آتی ہو، زیادہ اس کو جو ہے نا وہ خرید و فروخت اس نے نہ کی ہو، اس کو ہو سکتا ہے وہی چیز جو دوسری دکان والا 10 ریال کی دے گا یہ اسے 30 ریال کی لے آئے۔ تو اس وجہ سے جب ہم حجاز مقدس میں جائیں، مکہ مدینہ پاک میں، تو ادھر باقاعدہ آپ ریٹ مختلف دکانوں کے چیک کریں کہ اس کا ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹ کیا ہے، کیونکہ ادھر ریٹ مختلف ہے۔ ہمارے ہاں والا حساب نہیں ہے کہ جو ہے نا یہ فلاں جو بسکٹ ہے اس نے 40 کا ہی مل رہا ہے، ہر دکان سے 40 کا ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جو قانون تھا اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، اس کو فالو کیا ہے کہ کسی بھی چیز کا ریٹ فکس نہ کیا جائے۔ ریٹ فکس نہ کرنا یہ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کا ادھر یہ نقصان ہو رہا ہے کہ عام بندہ جو جاتا ہے جس کو نہیں پتا ہوتا وہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ وہ جب وہ آپس میں حجاج یا معتمرین عمرہ کرنے والے حضرات وہ ایک دوسرے بتاتے ہیں یار تو شاید کتنے دل آتی، میں وہ منوتے اتنے دل لبی، تو ادھر بندہ پریشان ہوتا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ اصل میں اس کے پیچھے جو فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ ادھر گورنمنٹ نے اشیاء کے ریٹ مقرر نہیں کیے، اور ریٹ نہ مقرر کرنے کی وجہ سے ہمارے جو احباب ہیں انہیں جو ہے نا وہ خسارہ ہو جاتا ہے، انہیں نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ، بلکہ میں خود گیا تھا ایک دفعہ، ایک میڈیکل سٹور پہ گیا ہیبٹ وغیرہ یہ گولی وغیرہ لینے کے لیے جس سے یہ گلا وغیرہ خراب ہو تو بندہ چوس لیتا ہے۔ وہ جناب ایک جو ہے نا انہوں نے پتہ مجھے 1800 روپے کا دیا، انہوں نے کہا مجھے کہا جی اتنے ریال نکالو، تو میں دنگ رہ گیا کہ یہ تو ہمارے ہاں جو ہے نا 2 روپے کی یہ ٹافی ملتی ہیں۔ انہوں نے ایک پتہ مجھے دے دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ اتنے روپے کا۔ اصل میں ہوتا یہ کہ آپ نے ادھر جا کر ان سے بحث کرنی ہے، انہیں بولنے کہ بھئی یہ کتنے کی ہے اس میں گھٹاؤ۔ ہمارے لوگ گھٹاتے نہیں ہیں، اس وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں، وہ من مانا ریٹ لیتے ہیں اپنا۔ اس وجہ سے میں یہ عرض کر رہا تھا تجارت کے حوالہ سے کہ جن ممالک کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح ریٹ مقرر نہیں ہے ادھر آپ بحث بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ریٹ مقرر ہے، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز ہر دکان سے اتنے ہی کی ملے گی، ادھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن جو چیز جس میں جو ہے نا وہ اد ود ہے، اونچا نیچا نظام چلتا رہتا ہے، کمی بھی ہو جاتی ہے، بیشی بھی ہو جاتی ہے، ادھر آپ بحث کریں۔ بحث کرنا بھی سنت ہے، بحث کرنا بھی اشیاء میں یہ سنت ہے کہ آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں تو جو ریٹ اس نے بول دیا آپ اسی ریٹ پر نہ رہیں، آپ اس کو نیچے کروا سکتے ہیں کہ بھئی یہ چیز جو ہے نا مجھے اتنے کی دیں۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ تجارت کرتے ہوئے کوئی چیز خریدتے ہوئے اس طرح خرید و فروخت کرے کہ جس طرح اگلا بندہ سمجھے کہ شاید یہ لڑ رہا ہے، دوسرے بندے یہ سمجھے کہ شاید لڑ رہا ہے۔ بھئی آپ کا پیسہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایک اچھی چیز خریدوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جا کر وہ چیز آپ کو مہنگے داموں مل رہی ہے، اس کا مارکیٹ ریٹ کے سے ہٹ کر اس نے ریٹ لگایا، یا جو چیز وہ دے رہا ہے وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ یہ چیز خراب ہے۔ اب جس طرح ہماری یہ جو ریڑیاں جن احباب نے لگائی ہوتی ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اوپر اچھا سا خربوزہ لگا دیں گے، اندر سے سارا گلا ہوگا، آگے کی جانب جو ہے نا وہ اچھے سیب ہوں گے، پیچھے کی جانب سے برے سیب ہوں گے۔ جس وقت بندہ کہے گا مجھے 2 کلو سیب دے دو تو پیچھے سے ڈال کر دے دے گا۔ اب بندہ جب کھا رہا ہے تو وہ دیکھتا ہے اوہ یار یہ کیا، مجھے تو اچھے دکھائے تھے۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک غلہ جو یہ گندم وغیرہ کا ڈھیر تھا اس کے پاس سے گزرے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس غلے کے اندر اپنا ہاتھ ڈالا تو اوپر سے تو وہ خشک تھا لیکن اندر سے گیلا تھا۔ فرمایا یہ کیا ہے، یہ تو درست نہیں ہے کہ تم غلہ اپنا دکھا رہے ہو کہ تمہارا غلہ خشک ہے، گندم خشک ہے، لیکن اندر سے تو یہ گیلی ہے۔ فرمایا یہ نقصان، یہ حرام ہے کہ بندہ جس وقت کوئی چیز بیچتا ہے تو دکھائے کچھ اور جب دینے کی باری آئے تو دے کچھ، اس سے تو اگلے بندے کو دھوکا ہوتا ہے۔ اور یہ تو مسلمان کے ساتھ بہت بڑی خیانت ہے کہ بندہ جس وقت بندہ لینے کے لیے چیز جائے تو اور دکھائے، اور جس وقت وہ لے کر آئے گھر تو اس کو بڑا پچھتاوا ہو کہ یار یہ میں کیا لے آیا۔ اس سے گھر والوں کے سامنے بھی بندے کی بےزتی ہوتی ہے، کہتے ہیں یار اس کو بھی تک چیز ہی خریدنی نہیں آئی۔
تو اس وجہ سے ان چیزوں کا بھی ہمیں جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے، اور جو ہمارے مارکیٹ میں احباب اس طرح کرتے ہیں انہیں بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے خیانت کی وہ بندہ ہم میں سے نہیں، جس بندے نے خیانت کی وہ بندہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجھے بات یاد آ گئی، اس پہ میں اختتام کرتا ہوں۔ حضرت سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بندہ دودھ میں پانی ملایا کرتا تھا، ملاوٹ کیا کرتا تھا، ملاوٹ کر کے اس نے بڑا اپنا کاروبار بنا لیا، اس نے بڑی ساری ڈیری ڈالی، ڈیری کے اندر 40 نے جانور باندھ دی۔ اچانک ہی رب ذوالجلال کی طرف سے عذاب آنا تھا، سیلاب آیا اور اس کی 40 جو ہے وہ بھینسیں بہ گئی، یہ بڑا پریشان ہوا۔ سعدی صاحب کہتے ہیں اس نے مجھ سے ذکر کیا کہ یار پتہ نہیں ہوا کیا ہے، اتنا پانی کہاں سے آ گیا کہ میری 40 بھینسوں کو وہ ساتھ بہا کر لے گیا۔ حضرت سعدی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ کوئی اور پانی نہیں تھا، یہ وہی پانی تھا جو تم دودھ میں ملاتے رہے ہو، یہ تمہاری 40 بھینسیں لے گیا نا، یہ وہی پانی تھا، یہ اکٹھا ہو کر آیا، جو تم لوگوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے دودھ کے اندر پانی ملا کے دیتے رہے ہو، یہ سارے کا سارا پانی ایک ہی بار آیا، تمہاری ساری کی ساری بھینسیں۔ سعدی صاحب کے اصل میں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ بندہ جس وقت بے ایمانی کر کے مال کماتا ہے، جوڑتا ہے، اکٹھا کرتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا مال بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسے نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آنے والی ہے، اور یہ حرام کام کی نحوست جو اس نے حرام مال کمایا تھا، رب ذوالجلال ایک دم میں اس سب کو تباہ کر دے گا اور وہ بندہ کنگال ہو جائے گا۔ اس وجہ سے تجارت کے ان احکام کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ مزید اس کے بارے میں کسی اور ٹاپک میں جب وہ آئے گا تو اس پہ مزید گفتگو کریں گے، اور اگر آپ نے تجارت کے بارے میں کوئی مسائل وغیرہ پوچھنے ہو تو بعد میں پوچھ لیا کریں، کیونکہ یہ سیکھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ بندے کے ذہن میں بعض اوقات بہت سارے اشکال ہوتے ہیں، یہ کاروبار درست ہے یا یہ کاروبار درست نہیں ہے، یہ کاروبار درست ہے تو کیوں ہے اور درست نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، تو اس کی ریزن ہے پیچھے اس کے جو ہے نا وہ اسباب ہے، علت ہے کہ اس وجہ سے جائز نہیں ہے، اور یہ جائز ہے تو اس وجہ سے جائز ہے، قرآن کی فلاں آیت سے جائز ہے، قرآن کی جو ہے نا وہ فلاں نص ہے، اس بارے میں حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، صحابہ کا فرمان ہے، یہ پیچھے اس کے سارے اصول ہیں جن اصولوں کے اوپر تجارت کھڑی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین وجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔